السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج میری نظر سے ٹک ٹاک یوز کر رہا تھا تو ایک ویڈیو گزری جسے میں نے دیکھا تو اس میں ایک موصوف ہیں، ایک صاحب ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنے انجینئر صاحب سے لا علمی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں سیکھنے کی توفیق دے، انہیں انجینئر صاحب کو سننے کی بھی توفیق دے۔ تو یہ سب کچھ تو خیر، میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اور سچ یہ ہے کہ انجینئر صاحب اس چیز کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جس کا سر پیر اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ نہ دکھائی دینے والے دشمن سے جیتنا تو بہت آسان ہے، لیکن دکھائی دینے والے دشمن کو للکارنا بہت مشکل۔ اہل بیت نے تو یزیدیت کے خلاف جنگ کی تھی، سر کٹوایا لیکن جھکایا نہیں۔ اور جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ وہ اصل میں صرف اور صرف پاور کے بھوکے تھے، اور اس دور میں پاور کے بھوکے اصل فرعون اور نمرود آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان کے خلاف بولنے کی کسی اہل علم میں ہمت نہیں۔ اگر آج اہل بیت موجود ہوتے تو وہ یزید کی نسلوں سے نہیں بلکہ ان پولیٹیشنز کے خلاف اعلان برات کرتے، جن کی وجہ سے روز پتہ نہیں کتنے بچے بھوک اور پیاس سے دم توڑتے ہیں۔ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ بولا؟ ڈاکٹرز کی کھلی ہوئی جیب، وکیلوں اور ججوں کے پھٹے ہوئے منہ، پولیس والوں کے بڑھتے ہوئے پیٹ، لوگوں کے مرتے ہوئے ضمیروں کے بارے میں آپ نے کچھ بولا؟ یہ ڈیموکریسی کے کیڑے بلینز آف ڈالر IMF سے قرضہ لے کر سوئس بینکوں میں رکھوا چکے ہیں۔ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ بولا؟ یا یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں؟ یا آپ اس بارے میں صرف تبھی بات کریں گے جب کوئی پولیٹیشین اپنی تقریر میں کسی بابے کا ذکر کرے گا؟ حق بولنے والا ہر معاملے میں حق اور سچ بولتا ہے، ورنہ حق سے منہ پھیرنے والے خاموش لوگ تو اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا گیا۔ اس بندے نے بات شروع کی جی انجینئر صاحب کی تھوڑی مخالفت کرتے ہوئے، وہ اس لحاظ سے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس نے میری ویڈیوز کے نیچے آ کر کہا جی کہ اپنی داڑھی ٹھیک کر لیں، یہ اپنی مونچھ ہے اور یہ مطلب اپنا گیٹ اپ وغیرہ یہ سارا سیٹ کر لیں، مطلب ایسے کر کے مطلب تھوڑا نا اس نے موڈ بنایا پہلے تھوڑا سا، اور اس کے بعد الزامات لگائے انجینئر صاحب پر۔ الزامات کیا لگائے جی؟ آپ پچھلے دور کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو گزر گئے ہیں، مطلب جو بابے وغیرہ ہیں اور جنہوں نے کام ڈالے ہیں دین میں، غلط بدعات جاری کر دی ہیں، اور بھی بہت کچھ آپ سب کو پتہ ہوگا جو بھی انجینئر صاحب کو سنتے ہیں یا جنہیں بھی ان چیزوں کا علم ہے انہیں پتہ ہوگا کہ بابوں نے کیا کیا کام ڈالے ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا انہوں نے کیا 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 ہے۔ تو یہ سب کچھ اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ بات کرتے ہیں ان کے خلاف، صرف جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے خلاف بات کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وقت کے مطابق جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق بات کرتے ہی نہیں، جو وقت کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو اس نے ایگزامپلس دیں بھائی اس بھائی نے کہ پولیٹیشنز ہیں ان کے بارے میں نہیں بولتے، عوام بھوک سے مر رہی ہے یہ ان کے خلاف نہیں بولتے جی، یہ ڈاکٹرز کے خلاف نہیں بولتے جو عوام کو کھا رہے ہیں جی، یہ وکیلوں کے خلاف نہیں بولتے جو عوام کو کھا رہے ہیں، یہ ججز کے خلاف نہیں بولتے جو عوام کو کھا رہے ہیں، عوام کا کھا رہے ہیں، یہ اپنی حکومتوں کے خلاف جو IMF سے قرضے لے لیتی ہے اور پھر وہ سوئس بینکوں میں رکھ دیتی ہے پیسہ، ان کے خلاف نہیں بولتے۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ فرما کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف تب بولیں گے جب یہ اپنی تقریر میں کسی بابے کو مینشن کریں گے، کسی بابے کا حوالہ دیں گے۔ تو انہوں نے تنزیہ کہا کہ آپ ان کے خلاف تب بولیں گے جب یہ کسی بابے کے خلاف بولیں گے، مطلب انہوں نے یہ وہ ادھر نا باور کرایا کہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ انجینئر صاحب صرف اور صرف بس نا ان کا ایک ہی ٹاپک ہے کہ بس بابوں کے خلاف وہ بولتے ہیں، وہ یہی کہتے رہتے ہیں بس ہر وقت، جب بھی وہ آتے ہیں نا بس وہ آ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا وہ لیکچر دیتے ہیں نا، آ کر ہر اتوار کو اور ہر ہفتے میں 3 4 دن وہ رات کو لائیو آتے ہیں، تو وہ بس یہی کہتے رہتے ہیں بابے تشیائی کوئی نہیں، بابے تشیائی کوئی نہیں۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ 3 گھنٹے بس انجینئر صاحب کا یہی کام ہے کہ بابے تشیائی کوئی نہیں، بابے تشیائی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائی اپنے عقل کے یہ جو پردے ہیں نا انہیں کھولیں، اپنی عقل کے یہ جو ہے نا کھانے انہیں کھولیں اور جا کر ان کا چینل دیکھیں۔ جو 2000 ادھر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نا وہ اس پہ نہیں ہے کہ 2000 ویڈیوز میں جو کتنے لاکھوں گھنٹے وہ بولے ہیں، انہوں نے یہ نہیں ادھر کہا ہوا کہ بابے تشیائی کوئی نہیں، بابے تشیائی کوئی نہیں، صرف یہی نہیں انہوں نے بولا ہوا، انہوں نے دنیا کی میں کہتا ہوں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جسے انہوں نے ڈسکس نہ کیا ہو۔ آپ ان کے چینل پر جائیں، ان کا چینل آپ وزٹ کریں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے بولا ہوا ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں کسی کے خلاف، بھائی میں ابھی جو ریسنٹلی آج ویڈیو میں بنا رہا ہوں نا، آج تقریباً 8 یا 9 اگست ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، 9 اگست ہے غالباً، آج نہیں 8 اگست ہے شاید، تو 7 اگست کل جو گزرا ہے دن، اس کی ویڈیو ہی آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ پیچھے جا کر دیکھیں، آپ 7 اگست کی جا کر ان کی ویڈیو چیک کر لیں۔ یہ جو ایک لڑکی ہمارے ملک میں رضوانہ جس پر گھریلو ملازمہ کے طور پر وہ کام کرتی تھی، اس پر تشدد ہوا تھا بہت زیادہ ایک جج کے گھر میں، تو بھائی ان کی جا کر ویڈیو دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کے بارے میں بولتے نہیں ہیں، بھائی ان کو پتہ نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی سے، بھائی وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے
कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके खिलाफ जिन्होंने कोई मतलब गलत काम किया उन तक पहुंचा और वो बोले ना हो, कोई ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ने गलत काम किया उन्होंने भाई बताया है, जजेस ने किया उन्होंने बताया, पॉलिटिशियंस करते हैं गलत काम उन्होंने बताया, इवन के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट वो खुल के बोलते हैं भाई इनके खिलाफ। अगर आपके इल्म में ये चीज़ें नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? इंजीनियर साहब का या उनके स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? अगर आपके अंदर कोई मुनाफिकत है, आपने अपना को गुस्सा वगैरह निकालना है तो आप किसी और तरीके से निकालें मेरे भाई। इल्ज़ाम तराशी करके ये हल नहीं होता, ये तरीक़ाकार नहीं होता। एक बंदे के बारे में जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है, आप उस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर आपको इल्म है तो फिर आप ये बददियानती कर रहे हैं भाई, आप ठीक नहीं कर रहे। तो आप पहले इल्म हासिल करें। इंजीनियर साहब हर संडे को जो भी मुल्क में जो भी कोई करंट इशू चल रहा होता है, मतलब जैसे ये रिजवाना लड़की जिस पे तशद्दुद हुआ बच्ची पे, ये चल रहा था। इसके अलावा पीछे चले जाएं, जो भी मतलब करंट इश्यूज़ जो हैं मुल्क में चल रहे हों या आलमी सतह पर कोई हो, तो वो उन पे बोलते हैं भाई। उसमें चाहे कोई पॉलिटिशियन आए, कोई हुकूमती इदारा आए, एस्टेब्लिशमेंट आए, जो भी आए भाई, जो भी आ जाए वो रगड़ा देते हैं उसे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो गलत कर रहा है या दुनियावी लिहाज से जो भी गलत कर रहा है भाई, वो किसी से बिल्कुल भी नहीं डरते भाई। वो ऑन कैमरा भाई वो रगड़ा देते हैं सबको देते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो इसमें आपका कसूर है। आप जाकर उन्हें सुने, थोड़ा इल्म हासिल करें उनके बारे में, उन्हें और जानें थोड़ा सा। अभी आपने उनके बारे में मुकम्मल इल्म हासिल नहीं किया, अभी आपको उनका मुकम्मल तारुफ़ नहीं हुआ। आप जाएं भाई, जाकर और उनके बारे में देखें ज़रा, आपको पता चलेगा कि इंजीनियर साहब किस किस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, किस किस को उन्होंने हाईलाइट किया। इंजीनियर साहब आज के यजीद के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, इंजीनियर साहब जो वक्त गुज़रा हुआ है उस यजीद के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। इंजीनियर साहब सिर्फ गुजरे हुए लोगों की सिर्फ गलतियों कोताहियों को हाईलाइट नहीं करते हैं। इंजीनियर साहब जो वक़्त के जो यजीद मौजूद हैं, वक़्त के जो ज़ालिम हुक्मरान मौजूद हैं, ज़ालिम लोग मौजूद हैं, उन सब को हाईलाइट करते हैं, उन सब के बारे में बातें करते हैं, उन सब को वो, अब मैं वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, उन सब का वो हशर नशर करते हैं। तो ये आप जाकर ज़रा तालीम हासिल करें। इंजीनियर साहब सिर्फ एक टॉपिक को लेकर नहीं बैठते कि बाबे शाही कोई नहीं, या ये फ़िरका वारियत और ये सब को, ये भाई अकायद की चीज़ें हैं, वो इनको डिस्कस करते हैं। अगर अवाम इन चीज़ों को ज़्यादा उठाती है, उनकी इन बातों को ज़्यादा सुनती है, ये बातें आप तक पहुँचती हैं, तो इसमें इंजीनियर साहब का कोई कसूर नहीं है। इसमें इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है। तो अवाम जिस चीज़ को ज़्यादा सुनेगी आप तक वही आएगी, आपके फॉर यू पेजेस पे वही चीज़ें आएंगी जिन पे अवाम ज़्यादा अपना मतलब रिएक्ट देगी, ज़्यादा उनको सुनेगी, ज़्यादा देखेगी, ज़्यादा वो अपना वो रद्द अमल देगी, वो आपके सामने आएगी। अगर वो कोई मजहबी इशू है, कोई मजहबी टॉपिक है, कोई हमारे अकायद की बातें हैं, तो वो अब तक आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर साहब सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बोलते हैं। आपका काम बनता है कि आप जाकर देखें मेरे भाई, उनके बारे में मुकम्मल इल्म हासिल करें, मुकम्मल देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो कुछ भी है उनको देखें, उनका चैनल विज़िट करें, एक एक वीडियो देखें। आप कम से कम एक महीने की रूटीन देख लें, एक महीने में उन्होंने क्या किया है, कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की हैं, आप पीछे जाकर देखें, उनकी ओल्ड वीडियोस देखें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला इल्म हासिल होगा, आपको पता चलेगा कि इंजीनियर साहब क्या हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।